خالق کا پیغام، انسان کے نام، قرآنی مضامین کا خلاصہ، روزانہ ایک پارہ، محترم پروفیسر ڈاکٹر محمد الیاس فیصل کے ساتھ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم قرآن کریم کے 30ویں پارے کا خلاصہ عرض کریں گے، جس کا آغاز سورہ نبأ سے ہو رہا ہے۔ یہ مکی صورت ہے، 40 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے مظاہر کائنات کا تذکرہ کیا ہے اور پھر انسان کو قیامت اور روز جزا کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اس صورت میں نیک لوگوں کے لیے انعامات کا تذکرہ ہے اور بدکاروں کے لیے مختلف سزاؤں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 38 میں ہے کہ اس دن اللہ رب العزت کی عظمت و جلال کا یہ عالم ہوگا کہ جبریل امین اور تمام فرشتے اللہ کے حضور صف بستہ خاموش کھڑے ہوں گے۔ ان میں سے صرف وہی بات کرے گا جس کو بات کرنے کی اللہ کی طرف سے اجازت ملے گی۔ سورہ نازعات مکی ہے، 46 آیات اور 2 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کی آیت نمبر 1 سے 14 تک قیامت اور اس کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 15 سے 26 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کو دعوت توحید دینے کا تذکرہ ہے، اور یہ کہ فرعون کا یہ دعویٰ کرنا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور پھر اللہ کے نبی کی بات کو نہ ماننے کی وجہ سے اسے جس عبرتناک انجام کا سامنا کرنا پڑا وہ ہم آپ پر مخفی نہیں ہے۔ آیت نمبر 27 سے 33 تک قیامت اور روز محشر کی بابت کچھ لوگوں کی غلط فہمیوں کا ازالہ ہے۔ آیت نمبر 37 سے 41 تک روز آخر میں کامیابی و ناکامی کے معیار کا تذکرہ ہے کہ جس شخص نے سرکشی اختیار کی اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور جس شخص نے اللہ کے خوف سے اپنے آپ کو خواہشات سے بچایا، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ سورہ عبسہ مکی صورت ہے، 42 آیات اور 1 رکوع پر مشتمل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے کچھ سرکردہ حضرات کو دین کی دعوت دے رہے تھے کہ ایک نابینا صحابی سیدنا عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے تو آپ ان کو خاطر خواہ توجہ نہ دے سکے، جس پر یہ سورت نازل ہوئی۔ آگے پوری سورت میں قیامت، روز محشر اور اس کے احوال کا تذکرہ ہے، جس میں بطور خاص یہ بتایا گیا ہے کہ یہ ایسا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن ہر آدمی اپنے بھائی سے بھی بھاگ کر علیحدہ ہو جائے گا، وہ امہ و ابیہ، اپنے ماں باپ سے بھی بھاگ جائے گا، وصاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگ جائے گا، کہیں یہ مجھ سے کوئی مطالبہ نہ کر دیں۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کی ایک اپنی ہی شان ہوگی۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس دن کچھ چہرے خوش و خرم ہوں گے اور کچھ چہروں پر اداسی چھائی ہوئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خوش و خرم چہروں والوں میں سے اٹھائے۔ سورہ تکویر مکی ہے، جس کی 29 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جس شخص نے قیامت کے مناظر کو ممکنہ حد تک دیکھنا اور معلوم کرنا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ یہ سورہ تکویر، اس کے بعد آنے والی سورہ انفطار اور پھر سورہ انشقاق کو غور سے پڑھے۔
اس میں بیان کردہ احوال آخرت سے اس کو کافی حد تک قیامت کا منظرنامہ معلوم ہو جائے گا۔ اس صورت میں ارشاد ہے کہ جب سورج بے نور ہو جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، جب پہاڑ حرکت میں آ جائیں گے، جب حاملہ اونٹنیاں لاوارثوں کی طرح پھریں گی، جب وحشی جانور ایک دوسرے سے مکس اپ ہو جائیں گے، جب سمندر و دریا میں طغیانی آ جائے گی۔ تو اس صورت حال کو ذکر کرنے کے بعد آگے مزید یہ بتایا گیا کہ یہ تو قرب قیامت اور قیامت کے حالات ہوں گے، لیکن روز محشر میں کیا منظر ہوگا کہ جب ایک قسم کے لوگ علیحدہ اکٹھے کیے جائیں گے، اور جب زندہ درگور شدہ لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ اسے کس گناہ کی سزا میں زندہ دفن کیا گیا تھا، جب اعمال نامے کھول دیے جائیں گے، جب آسمان کھل جائے گا اور دوزخ کو دہکا دیا جائے گا، جب جنت قریب لائی جائے گی، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ دنیا میں کیا اعمال کرتا رہا اور آج وہ کیا لے کر حاضر ہوا ہے۔ سورہ انفطار مکی ہے، 19 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں بھی احوال قیامت کا تذکرہ ہے اور اس بات کا تذکرہ ہے کہ روز قیامت ہر شخص اپنے کیے کرائے کو خود دیکھ لے گا۔ آیت نمبر 10 سے 12 تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ تمہارے اعمال کو نوٹ کرنے کے لیے، لکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 فرشتے تم پر مقرر کر دیے ہیں جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ یہ تمہارے تمام اعمال کو لکھتے ہیں اور پھر اللہ کے حضور پیش کر دیتے ہیں۔ قیامت کے دن اسی اعمال نامے کو بنیادی حیثیت حاصل ہوگی۔ سورہ مطففین مکی ہے، 36 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے سزا اور ہلاکت کا تذکرہ ہے۔ جب کوئی شخص قیمت پوری لے اور وزن کم کرے، جب کوئی شخص سونے کے متعلقہ کیرٹ کی قیمت وصول کرے اور اس کو کم کیرٹ پر سونا مہیا کرے، جو کوئی شخص مزدوری پوری کرے اور اسے اجرت کم دی جائے، یا کوئی شخص اجرت پوری لے اور مزدوری کم کرے، تو یہ سب ناپ تول میں کمی کی مختلف قسمیں ہیں جس میں انسان اپنا حق زیادہ لیتا ہے اور دوسرے کو اس کا حق اس کے مقابلے میں کم دیتا ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں جہاں اور خرابیاں تھیں، ان کے ساتھ ساتھ ناپ تول میں کمی ایک بہت بڑی خرابی تھی جس کی وجہ سے انہیں تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ صورتحال بڑی افسوسناک ہے کہ آج ہم اگر اپنا محاسبہ کریں تو ہم میں سے ہر شخص اپنے معاملات کو کس انداز میں پورا کر رہا ہے یہ اس پر مخفی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا ایسے لوگوں کو یوم جزا کا فکر نہیں ہے جس دن کفار سجین میں اور نیکوکار علیین میں ہوں گے اور ان نیکوکاروں کو انعامات دیے جائیں گے۔ سورہ انشقاق مکی ہے، 25 آیات پر مشتمل ہے اور ان 3 سورتوں میں سے ایک ہے جس کی بابت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس میں قیامت کے احوال کو مفصل بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں احوال قیامت کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا تذکرہ ہے کہ جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا اس کا حساب کتاب آسان ہوگا، اور جس کو بائیں ہاتھ میں یا اس کی پیٹھ کی طرف سے نامہ اعمال ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اس کا حساب سخت ہوگا۔ سورہ بروج مکی ہے، 22 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں
اصحاب الاخدود کا پہلی مرتبہ تذکرہ قرآن کریم میں ہوا ہے۔ یہ تذکرہ قرآن کریم میں کہیں اور نہیں ہوا۔ اخدود کہتے ہیں کھائی کو، خندق کو۔ ہوا یہ کہ ان کے دور میں نجومیوں کو بڑی پذیرائی حاصل تھی۔ اس حکومت نے ایک بہت بڑے نجومی نے بادشاہ سے کہا کہ کسی ایک لڑکے کو منتخب کریں جو ذہین سمجھدار ہو اور میں اپنا علم اس کو سکھاؤں۔ ایک شخص کو منتخب کر کے اس نجومی کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ لڑکا جب نجومی کے پاس اس کا علم سیکھنے جاتا تھا تو اتفاقاً رستے میں اسے ایک راہب ملتا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل پیرا تھا۔ اس راہب نے اس نوجوان کو دین عیسوی کی تعلیم دینی شروع کر دی اور اس لڑکے کو اندازہ ہو گیا کہ یہ دین صحیح ہے اور نجومی جو کچھ مجھے بتا رہا ہے وہ غلط ہے۔ لیکن ابھی چونکہ وہ دو استادوں کا شاگرد تھا تو ایک دفعہ ایسے ہوا کہ یہ شخص جا رہا تھا اور رستے میں شیر لوگوں کا رستہ روکے کھڑا تھا۔ اس نے پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس شیر کو مارا کہ اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس پتھر مارنے سے یہ شیر مر جائے۔ اس نے وہ پتھر مارا تو شیر مر گیا، جس سے اسے اندازہ ہو گیا کہ راہب کا دین سچا ہے۔ پھر ایک نابینا شخص اس سے ملنے کے لیے آیا اور اس نے کہا کہ تم اگر مجھے آنکھوں کی نعمت دے دو اور میرا نابینا پن ختم ہو جائے۔ اس نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر راہب کا دین سچا ہے تو اس شخص کو بینائی عطا فرما۔ وہ نابینا بینا ہو گیا۔ یہ صورتحال لوگوں میں مشہور ہو گئی اور لوگوں کا رجوع اس لڑکے کی طرف ہونے لگا۔ بادشاہ کو جب اپنے نجوم پرست نظریات خطرے میں محسوس ہوئے تو اس نے راہب کو اور اس نابینا شخص کو قتل کرا دیا تاکہ اس دین کی حقانیت کی جو بنیادیں ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ لیکن جب اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا تو اسے کچھ لوگوں کے ہمراہ پہاڑ کی چوٹی پر بھیجا کہ اسے اوپر سے نیچے گرا دو۔ کچھ لوگ اس لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے، وہ خود وہاں سے گر گئے اور وہ لڑکا بچ گیا۔ پھر بادشاہ نے اس لڑکے کے ہمراہ کچھ اور شخص بھیجے کہ اسے سمندر میں جا کر غرق کر دو۔ یہ لوگ اس لڑکے کو لے کر سمندر میں گئے اور خود غرق ہو گئے، لڑکا بچ گیا۔ اس بادشاہ نے اس لڑکے کو قتل کرنا چاہا تو اس نے دین حق کی تبلیغ کے لیے ایک ایسا پیغام چھوڑا کہ جس کی وجہ سے اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ دین حق کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس نے کہا کہ اگر آپ مجھے بسم اللہ پڑھ کر نیزہ ماریں گے، تیر ماریں گے تو میں شہید ہو جاؤں گا، میں قتل ہو جاؤں گا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ جب اللہ کے نام پر اس لڑکے کو قتل کر دیا گیا تو ساری قوم میں مشہور ہو گیا کہ یہ اللہ کے نام والا دین سچا ہے اور اس بادشاہ اور اس کے نجومیوں کا دین جھوٹا ہے۔ جب انہوں نے دین اسلام کی طرف، جو اس وقت عیسوی دین تھا، اس کی طرف رجوع شروع کر دیا تو بادشاہ کو اپنی حکومت خطرے میں محسوس ہوئی۔ اس نے ان لوگوں کو قتل کرنے کے لیے خندقیں کھدوائیں، کھائیاں کھدوائیں اور ان میں پھینک کر ان کو زندہ جلا دیا گیا۔ یہ اخدود، کھائی اور خندقوں کا تذکرہ ہے۔
سورہ طارق مکی ہے، 17 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ انسان کی پیدائش منی کے ایک قطرے سے ہوئی ہے، جو انسان کی پیٹھ اور چھاتی کے درمیان سے گزرتا ہوا قطرہ ماں کے رحم میں پہنچا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں کہ جو اس قطرے کو جو انسان میں سے نکلا ہے واپس لوٹانے پر قادر ہو، لیکن اللہ وہ قادر مطلق ذات ہے کہ اگر وہ اس قطرے کو بھی واپس بھیجنا چاہے تو اس کو واپس بھیجنے کی طاقت رکھتا ہے۔ انسان کو اس حقیقت کی طرف متوجہ کر کے اور اللہ کی قدرت مطلقہ کا اظہار کر کے بتایا گیا کہ جو اللہ اس بات پر بھی قادر ہے وہ قیامت لانے پر بھی قادر ہے اور لوگوں کو زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔ لہذا اللہ کی قدرت میں کسی قسم کا شک نہ کرو، قیامت برحق ہے۔ لہذا قیامت کے محشر کے حوالے سے جن ہدایت پر مبنی اعمال کے کرنے کی ضرورت ہے، جن عقائد کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان کو اپنا لو۔ سورۃ الاعلی مکی سورت ہے، 19 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت کے شروع میں سبح اسم ربک الاعلی، اس بات کا تذکرہ ہے کہ اپنے اعلی رب کی تسبیح بیان کرو۔ اکبر سب سے بڑا اللہ، اعلی سب سے اعلی اللہ، یہ وہ سپرلیٹو ڈگری کا لفظ ہے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے مناسب نہیں ہے۔ لہذا اگر کسی کا نام عبد الاعلی، اس اعلی ذات کا بندہ ہے، تو اسے عبد الاعلی کہنا چاہیے، اعلی نہیں کہنا چاہیے۔ اعلی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ اس آیت کے نزول کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے کہ اپنے اعلی رب کی تسبیح بیان کرو، اس تسبیح کو تم سجدے میں پڑھا کرو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، حکم ہوا تھا سبح اسم ربک الاعلی، اور ہم تعمیل میں کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی۔ نیز اس صورت میں کامیابی کا معیار بتا دیا گیا ہے کہ قد افلح من تزکا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، اپنی اصلاح کر لی، وہ کامیاب و کامران ہو گیا۔ اور اس کی دوسری صفت کیا ہے؟ وذکر اسم ربہ، وہ اپنے اللہ کا نام لیتا ہے، فصلی، پھر وہ نماز پڑھتا ہے۔ تو یہ کامیاب ہونے والوں کے اوصاف بیان کر دیے گئے۔ وذکر اسم ربہ، اپنے رب کا نام لیتا ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کا نام لینا بھی عبادت ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص اللہ اس نام کا ورد کرتا ہے تو وذکر اسم ربہ کے مصداق کے طور پر یہ درست ہے۔ آگے صحف ابراہیم و موسیٰ کا تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دی گئی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفے اپنے اپنے دور میں کتاب ہدایت تھے۔ جب دوسرے انبیاء آ گئے تو پھر ان کو عطا کردہ کتاب وہ کتاب ہدایت تھی۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے تو اب تورات کی حکومت ختم ہو گئی، انجیل کی حکومت شروع ہو گئی۔ اسی طرح جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی اور رسول کی حیثیت سے تشریف لائے تو اب تورات، زبور، انجیل اور تمام صحیفوں کا دور ختم ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور قرآن کا دور شروع ہو گیا۔ یہ سورت سبح اسم ربک الاعلی وتروں میں پہلی رکعت میں پڑھنا سنت ہے، جیسا کہ احادیث شریفہ میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
3 رکعت وتر ادا فرماتے تو پہلی رکعت میں یہ سبح اسم ربک الاعلی والی سورت پڑھتے، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری رکعت میں قل ھو اللہ احد یہ سورت پڑھتے۔ سورہ غاشیہ مکی ہے، 16 آیات پر مشتمل ہے۔ غاشیہ کہتے ہیں ڈھانپ دینے والی، اس سے مراد قیامت ہے۔ اس سورت میں اہل جہنم کی سزا کا تذکرہ ہے اور اہل جنت کے انعامات کا تذکرہ ہے کہ جنت میں ہر شخص راضی ہوگا، اسے اعلی جنت ملے گی، جنت میں لغو باتیں نہیں ہوں گی، وہاں بہتے چشمے ہوں گے، اونچے پلنگ ہوں گے، آب خورے موجود ہوں گے، قالین بچھے ہوئے ہوں گے، مخمل کے بستر جگہ جگہ ہوں گے۔ انسان کو قیامت کی طرف متوجہ کرتے ہوئے غور و خوض کی دعوت دی گئی کہ اگر تم اونٹ جیسے جانور کی پیدائش پر غور کر لو تو تمہیں بہت کچھ سمجھنے کو ملے گا۔ آسمانوں کی رفعت و بلندی کی طرف دیکھو اور یہ دیکھو کہ اللہ نے پہاڑوں کو کس طرح زمین میں نصب کیا ہے اور زمین کو تمہارے لیے قابل رہائش بنا کر بچھا دیا ہے۔ یہ ساری باتیں تمہارے لیے قابل غور ہیں، ان پر غور کرو گے تو قیامت تمہارے لیے بعید از امکان نہیں ہوگی۔ سورہ فجر مکی ہے، 30 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں ذی الحج کی پہلی 10 راتوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے اور اس کی قسم کھائی گئی ہے۔ پورے سال میں رمضان کے دن اور رات افضل ترین دن اور رات ہیں۔ رمضان کے بعد پھر ذی الحج کی یہ 10 راتیں افضل ترین راتوں میں شمار ہوتی ہیں، لہذا ان شب و روز میں بھی دعاؤں، ذکر و اذکار، تلاوت، درود شریف اور عبادات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اور اللہ روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے تو 9 تاریخ تک روزے بھی رکھ سکتے ہیں یا صرف 9 ذی الحج کا رکھیں، تمام روزوں کی فضیلت موجود ہے۔ آگے اس بات کا تذکرہ ہے کہ قوم عاد کو اللہ تعالی نے اس طرح کی صلاحیت دی تھی کہ وہ بہت اونچے اونچے ستونوں والے گھر بناتے تھے۔ آج بھی قوم عاد کے علاقے میں ان کے ان ستونوں والے گھروں کے کھنڈرات موجود ہیں۔ قوم سمود کی بابت یہ بتایا گیا کہ ان کو اللہ نے اس طرح کی استعداد اور صلاحیت دی تھی کہ وہ چٹانوں کو کورید کر اپنے گھر بناتے تھے۔ قوم سمود کا علاقہ آج بھی سعودی عرب میں مدینہ منورہ سے تبوک کی طرف جاتے ہوئے تقریباً آدھے رستے میں ہے۔ یہ علاقہ آج بھی مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے، چونکہ قوم سمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا تھا۔ اس مدائن صالح کے ساتھ ایک نیا شہر بسا ہے جو علا کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اور یہاں آج بھی پہاڑوں کی چٹانوں میں ان کے کھدے ہوئے گھر اور رہائشیں موجود ہیں۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے ایک ایسی بات ارشاد فرمائی کہ اگر وہ ہمارے پیش نظر رہے تو ہمیں بہت سارے گناہوں سے روک دے گی۔ ارشاد فرمایا ان ربک لبالمرصاد، تیرا رب گھات میں ہے، تو جس گھات میں اللہ ہو اس سے کوئی بچ کے نہیں جا سکتا، لہذا گناہوں کا انجام ہر حال میں تباہی اور بربادی ہے، ہمیں ان سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آگے انسان کی عمومی نفسیات کا تذکرہ ہے کہ اگر اس پہ انعامات کی بارش ہو تو وہ بڑا خوش رہتا ہے، اور اگر کبھی آزمائش اس پر آ جائے تو اس موقع پر صبر کرنے کی بجائے وہ ناراض ہو جاتا ہے اور شکوے کرنے لگ جاتا ہے۔ آگے گناہگاروں کی کچھ
صفتیں بیان کی گئی ہیں جس کی وجہ سے انہیں قیامت کے دن جہنم کی سزا ملے گی۔ پہلی ان کی صفت یہ ہے کہ وہ یتیم کو عزت نہیں دیتے۔ نمبر 2، وہ مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ نمبر 3، میراث کا مال کھا جاتے تھے۔ نمبر 4، دنیا کے مال و دولت سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ان 4 اوصاف کی روشنی میں ہم سب کو اپنا احتساب کرنا چاہیے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہم معاشرے میں یتیم کو کتنی عزت دیتے ہیں، مسکینوں کا کتنا خیال رکھتے ہیں، اور کیا ہم میراث کو شریعت کے مطابق تقسیم کرتے ہیں یا جو طاقتور ہو وہ میراث پہ قابض ہو جاتا ہے؟ کیا ہمارے ماحول میں بہنوں کو اور میت کی بیٹیوں کو میراث کا پورا حصہ دیا جاتا ہے یا بھائی اس پر قابض ہو جاتے ہیں؟ کیا مال کی بے پناہ محبت ہمارے معاشرے میں رائج نہیں ہے؟ یہ ساری کی ساری باتیں ہمارے لیے قابل غور اور قابل توجہ اور قابل احتساب ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جن میں یہ اوصاف ہوں گی وہ قیامت کے دن پریشان ہوں گے، لیکن اس دن کی پریشانی کا انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سورہ بلد مکی ہے، 20 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں شہر مکہ کی قسم کھا کر اللہ تعالی نے کچھ قیامت سے متعلقہ حقیقتوں کی طرف اشارہ فرمایا ہے۔ نیز وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کہہ کر یہ اشارہ فرمایا کہ فتح مکہ کے موقع پر اس حرم کو کچھ دیر کے لیے آپ کو حلال کر دیا جائے گا تاکہ آپ اس شہر کو فتح کر سکیں۔ اس صورت میں انسان کے لیے 3 چیزوں کا تذکرہ کر کے انسان کو غور و خوض کی دعوت دی گئی ہے۔ انسان اپنی آنکھوں پہ تو غور کر لے کہ ان آنکھوں میں اللہ کی کتنی نعمتیں پنہا ہیں۔ انسان اپنی زبان پہ تو غور کر لے کہ وہ گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، لیکن اس کے ہاتھ، اس کی انگلیاں، اس کے پاؤں، اس کے بازو بولتے نہیں، لیکن زبان گوشت کا لوتھڑا ہونے کے باوجود بولتی ہے۔ یہ قدرت اللہ نے اسے عطا کی ہے۔ ہونٹ ایک نعمت کی طور پر مذکور ہوئے ہیں۔ یہ ہونٹ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ کھانا کھانا چاہیں، یہ اس لقمے کو سمیٹ لیتے ہیں اور باہر گرنے سے روک لیتے ہیں۔ آپ پانی پینا چاہیں تو پانی کو اس انداز میں سمیٹ لیتے ہیں کہ آپ گلاس سے پانی پئیں، ہاتھ سے پانی پئیں، کسی کٹورے سے پانی پئیں۔ یہ ہونٹ اس برتن کے ساتھ اس طرح ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں کہ وہ پانی گرنے نہیں دیتے۔ یہ آنکھ، زبان اور ہونٹ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر انسان اسی پہ غور کر لے تو اس کے سامنے اللہ کی قدرت، اللہ کی نعمت کے بہت سے راز کھل کر سامنے آئیں گے۔ سورہ شمس مکی ہے، 15 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 10 چیزوں کی قسم کھا کر ایک حقیقت بیان فرمائی، قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، جس نے اپنی اصلاح کر لی وہ کامیاب ہو گیا۔ یہاں تزکیے سے مراد دل کی اصلاح ہے، جس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جسم میں ایک حصہ ایسا ہے کہ اگر وہ سدھر جائے تو سارا جسم سدھر جاتا ہے، اور اگر وہ بگڑا ہوا ہو تو سارا جسم بگڑا رہتا ہے۔ تزکیے کے لیے حدیث میں احسان کا لفظ بھی وارد ہوا ہے۔ جب جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ احسان کیا ہے تو ارشاد نبوت ہوا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ عبادات میں ایسی کیفیت کا پیدا ہو جانا
کہ تم اس طرح عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہ ہو تو یہ کیف اور یہ تصور اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ عبادات ظاہرہ میں یہ روحانی کیفیت کا پیدا ہونا یہ احسان کہلاتا ہے۔ یوں تزکیے کا لفظ ہو، احسان کا لفظ ہو، اصل چیز اصلاح قلب ہے۔ اس کے لیے متاخرین میں اس پر تصوف کا لفظ بولا گیا، تو تزکیہ، احسان، تصوف جس لفظ کا بھی اطلاق ہو، اصل چیز الفاظ نہیں بلکہ ان کی حقیقت ہے۔ جب تصوف کا تذکرہ ہم کرتے ہیں تو یہاں یہ بات ہمارے پیش نظر رہنی چاہیے کہ اس تصوف میں اگر شریعت کی پابندی ہے تو یہ صحیح تصوف ہے، یہ قرآن و سنت سے وابستہ تصوف ہے، اور اگر اس میں بدعات ہیں، خرافات ہیں، مرد و زن کا اختلاط ہے، اگر اس میں بھنگڑے ہیں، اگر اس میں گانے ہیں، اگر اس میں موسیقی ہے، اگر اس میں شرک و بدعت ہے، تو یہ تصوف نام کا تصوف ہے، یہ حقیقت کا تصوف نہیں ہے۔ لہذا جب بھی تصوف کا تذکرہ ہو تو قرآن و سنت کی تعلیمات پر مبنی تزکیہ و احسان اور تصوف مراد ہوگا۔ آگے قوم سمود کی اونٹنی کا تذکرہ ہے جو انہوں نے معجزے کے طور پر مانگی تھی، لیکن خود ہی اس کو قتل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ تباہ ہو گئے۔ سورہ لیل مکی ہے، 21 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے 3 چیزوں کی قسم کھا کر فرمایا کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرنے والے لوگ کامیاب ہوں گے اور بخل کرنے والے لوگ ناکام ہوں گے۔ سورہ ضحیٰ مکی ہے، 11 آیات پر مشتمل ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالی کے بعض انعامات کا ذکر ہے، اور امت کو سمجھانے کے لیے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے 3 باتوں کو اہمیت کے ساتھ ذکر کیا گیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو ڈانٹیے نہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کے انعامات کو بیان کیا کریں۔ یہ تحدیث بالنعمت ہے، یہ شکرانہ ہے۔ سورہ انشراح مکی ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اس سورت میں نبی مکرم، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت شان کا تذکرہ ہے، اور یہ حقیقت بیان کی گئی ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ ایک سختی کے ساتھ 2 آسانیاں ہوں گی۔ آخر میں اس بات کی ترغیب ہے کہ اپنے فارغ اوقات میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کا اہتمام ہو اور اللہ کی عبادت کا اہتمام ہو۔ سورہ 3 مکی ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں 4 چیزوں کی قسم کھا کر کہا گیا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ہم نے انسان کو بہترین شکل میں پیدا کیا ہے۔ انسانی اعضاء پر اگر غور کیا جائے تو یہ حقیقت ہر شخص پر کھل کر واضح ہو جاتی ہے۔ آج انسان میں اللہ نے جو راز رکھے ہیں، جو حقیقتیں پنہا رکھی ہیں، ان کی ریسرچ پر اربوں ڈالر کا بجٹ خرچ ہو رہا ہے، لیکن ابھی تک انسان میں موجود حقیقتوں کی چند فیصد تک رسائی ہوئی ہے۔ صرف انسان کے دماغ کو لیا جائے تو اس سلسلے میں انسان بہت کم معلومات رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوبصورت پیدائش کو کامیابی کا معیار قرار نہیں دیا، بلکہ فرمایا کہ اگر عمل صالح بھی ہوگا تو پھر یہ کامیابی کا معیار ہے، ورنہ بدعمالیوں کے ساتھ یہ خوبصورت پیدائش انسان کو گہرے گڑھے میں جا پھینکے گی۔ سورہ علق مکی ہے،
19 آیات پر مشتمل ہے۔ صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی 10 سے زائد احادیث شریفہ میں اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال سے پہلے کی جوانی کی زندگی میں حراء غار میں جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ 40 سال کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آئی اور اس سورت کی پہلی 5 آیات کا نزول ہوا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وحی غار حراء میں نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے نازل ہوئی اور صحیح بخاری صحیح مسلم کی 10 سے زائد احادیث شریفہ میں غار حراء کی عبادت اور اس وحی کا تذکرہ موجود ہے۔ ہمیں تعجب ہے کہ آج کے دور میں مغرب کے پروردہ ایک شخص غامدی نے اسلام کی تعلیمات کو بگاڑنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے اور اس نے آخری دنوں میں اس بات کا دعویٰ کیا ہے کہ غار حراء میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا اور وہی یہ سب صوفیوں کا گھڑا ہوا افسانہ ہے۔ محترم سامعین، صحیح بخاری صحیح مسلم میں موجود اس حقیقت کا انکار ان تمام احادیث شریفہ کا انکار ہے اور ان کا انکار کرنے والا منکر حدیث نہیں کہلائے گا تو اسے اور کیا کہیں گے؟ کوئی شخص اس بھلے انسان سے پوچھے کہ صحیح بخاری صحیح مسلم میں جب غار حراء کا تذکرہ بھی ہے، جہاں عبادت کا تذکرہ بھی ہے، جہاں نزول وحی کا تذکرہ بھی ہے، جہاں زملونی اور دثرونی کا تذکرہ بھی ہے، اگر تم نے ان تمام چیزوں کو صوفیوں کا گھڑا ہوا افسانہ قرار دیا تو کیا امام بخاری اور امام مسلم نے یہ گھڑے ہوئے افسانے بیان کیے ہیں؟ کیا تم بتا سکتے ہو کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی جس سند کے ساتھ جن ثقہ راویوں کے توسط سے یہ واقعہ ذکر کیا ہے، کیا یہ سارے کے سارے راوی جھوٹے تھے کہ تم نے ان کو صوفیوں کا گھڑا ہوا افسانہ قرار دے دیا؟ اور اگر امام بخاری اور امام مسلم کی ان سندوں میں گھڑے ہوئے افسانے بیان ہوئے ہیں تو پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی تمام بقیہ سندوں پر کیا اعتماد باقی رہ گیا؟ یوں یہ شخص احادیث شریفہ کے بارے میں تشکیک پیدا کرنے کے اور انکار کرنے کے مشن پر تلا ہوا ہے، ڈٹا ہوا ہے۔ ہمیں تعجب ہے کہ اس کے اس واضح الحاد اور انکار حدیث کے باوجود پھر بھی کچھ ٹی وی چینلز اور کچھ اینکرز اس کے ان ملحدانہ افکار کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اس کی گمراہی کو پھیلانے سے انہیں روک دے۔ اس سورت کی آیت نمبر 9 سے 19 تک اس بات کا تذکرہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے تو ایک دفعہ ابو جہل نے آپ کو نماز پڑھنے سے منع کیا۔ اللہ رب العزت نے اس روکنے والے ابو جہل کی زجر و توبیخ کی اور اسے ڈانٹ پلائی کہ یہ کون ہوتا ہے میرے نبی کو نماز پڑھنے سے روکنے والا؟ یہ ایک بندہ ہے، ایک انسان ہے، ایک عاجز مخلوق ہے، یہ رب کی عبادت سے میرے نبی کو روکتا ہے؟ یہ ہر اس شخص کے لیے قابل غور اور قابل اصلاح بات ہے جو کسی کو نیکی یا عبادت سے منع کرے۔ سورہ قدر مکی ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے۔ سابقہ امتوں میں لوگوں کی عمریں سینکڑوں سال ہوتی تھی
اور وہ عبادات کر کے اعلیٰ درجات پر پہنچ جاتے تھے۔ اس امت کی عمریں چونکہ ان کی نسبت کم ہیں تو بعض صحابہ کو اس بات کی حسرت محسوس ہوئی کہ سابقہ امت کے لوگوں نے لمبی عمریں پا کر اپنے درجات بلند کر لیے عبادات کر کر کے، اور ہم اپنی چھوٹی اور تھوڑی عمروں کے ساتھ ان کے درجات کو کیسے پا سکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے اس امت پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی برکت سے رمضان المبارک میں ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے، یعنی 84 سالوں کی عبادت سے افضل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27 اور 29 میں اس رات کو تلاش کیا کرو۔ گویا ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات لیلۃ القدر ہے جس کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اس رات کا آغاز مغرب ہوتے ہی شروع ہو جاتا ہے اور صبح صادق تک یعنی سحری تک، فجر کی اذان تک رہتا ہے۔ رمضان کے آخری عشرے میں جو حضرات اعتکاف کرتے ہیں وہ بنیادی طور پر جہاں عبادات کا اہتمام کرتے ہیں وہاں ان کا ایک مقصد اس رات میں عبادت کرنا اور اس رات کو تلاش کرنا بھی ہوتا ہے۔ سورہ بینہ مدنی ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی توحید کو اپنانے اور نبی مکرم کی رسالت کو تسلیم کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ نیز یہ بتایا گیا ہے کہ نیکوکار ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور مشرک و کافر ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ سورہ زلزال مدنی ہے، 8 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت انسانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اپنے نیک و بد عمل کا حساب دینا ہوگا، چاہے وہ نیک عمل 1 ذرے کے برابر ہو، چاہے اس کا بد عمل 1 ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، وہ قیامت کے دن اسے اپنے سامنے پائے گا۔ سورہ عادیات مکی ہے، 11 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے قسم کھا کر بتایا کہ انسان پر اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ناشکرا ہے، اور اسے خود پتہ ہے اس حقیقت کا کہ وہ اللہ کی نعمتوں کا شکریہ کما حق ادا نہیں کر رہا۔ قیامت کے دن اسے اس بات کا حساب دینا ہوگا۔ سورہ قارعہ مکی ہے، 11 آیات پر مشتمل ہے۔ قارعہ کہتے ہیں کھڑکھڑا دینے والی، اس سے مراد قیامت ہے۔ اس صورت میں اللہ رب العزت نے قیامت کے اس منظر کو ان الفاظ میں بیان فرمایا، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ اس دن جب لوگوں کو موت آئے گی تو وہ زمین پر اس طرح بکھرے ہوئے پڑے ہوں گے جیسے مکڑی اور کیڑے مکوڑے مرنے کے بعد زمین پر پھیلے ہوتے ہیں۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑتے ہوں گے۔ یہاں کبھی کبھی انسان اس بات پہ غور کرتا ہے کہ پہاڑ تو اتنی وزنی چیزیں ہیں تو یہ روئی کی گالوں کی طرح کیسے اڑتے ہوئے ہوں گے؟ تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے زمین میں جو کشش رکھی ہوئی ہے، اس کشش کی وجہ سے ہر وزنی چیز زمین پر ٹھہراؤ حاصل کر لیتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اس کشش کے نظام کو ختم کر دیں تو یہ پہاڑ بھی اسی طرح فضا میں گھومتے پھریں گے اور روئی کی گالوں کی طرح اڑتے پھریں گے، جس طرح ان پہاڑوں سے بڑے بڑے سیارے وہ فضا میں گھوم رہے ہیں اور اڑ رہے ہیں۔ اس صورت میں اس حقیقت کا بیان ہے کہ جس کے نیک اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوگا، اور جس کے نیک اعمال کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا وہ ناکام ہوگا۔ سورہ تکاثر مکی ہے،
8 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ بیان فرماتے ہیں کہ مال کی ہوس نے تمہیں غفلت میں ڈال رکھا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قرب قیامت میں دنیا کی محبت کو ایک بہت بڑا فتنہ اور آزمائش قرار دیا ہے۔ آج ہم میں سے اکثریت اسی تکاثر اور مال کی محبت کے سرکل میں گھوم رہے ہیں۔ کسی شخص کو حلال و حرام کی کوئی پرواہ نہیں، وہ صرف اور صرف یہ چاہتا ہے کہ کس طرح میری دولت دوسروں سے زیادہ ہو جائے۔ لاکھ پتی کروڑ پتی بننے کے فکر میں ہیں، کروڑ پتی ارب پتی بننے کے فکر میں، ارب پتی کھرب پتی بننے کے فکر میں، اور کھرب پتی دنیا کے چند گنے چنے انسانوں کی فہرست میں اپنے آپ کو لانے کے لیے اس دولت کو جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آج ہمارے ملک میں اور دوسرے غریب ملکوں میں مختلف طبقوں کے حوالے سے جو سکینڈل سامنے آ رہے ہیں، اس سے ہم آپ پر یہ حقیقت مخفی نہیں کہ یہ لوگ کس طرح دولت کے پجاری ہیں کہ اربوں ریال، اربوں ڈالر، اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کرتے ہیں، اور پھر بھی ان کا پیٹ ہوس سے نہیں بھرتا۔ صورتحال یہاں تک پہنچی ہے کہ بہت سے امیر ممالک کی پراپرٹیاں وہ خطرے میں ہیں ان غریب ممالک کے ان ہوس پرست مالداروں کی خریداری کی وجہ سے۔ اللہ ان کو سمجھ عطا فرمائے کہ یہ ساری مال و دولت پیچھے رہ جانی ہے، کہ تمہارے ساتھ قبر میں نہیں جانی، اور تمہیں آخرت میں ایک ایک پائی کا حساب دینا ہے۔ سورہ عصر مکی ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے معمولات میں، اپنے ملنے جلنے میں اس سورت کو سنا سنایا کرتے تھے اپنی مجالس میں۔ اس سورت میں نیک اعمال اور نیکی کی دعوت دینے والے شخص کو کامیاب قرار دیا گیا ہے، اور ایسا نہ کرنے والے کو خسارے میں مبتلا بتایا گیا ہے۔ سورہ ہمزہ مکی ہے، 9 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں مال کے پجاریوں اور اس کے حساب کتاب میں مگن رہنے والوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا گیا ہے کہ اس سے تمہاری زندگی لمبی نہیں ہو جائے گی، یہ مال و دولت تمہیں ہمیشہ کی زندگی عطا نہیں کرے گا، بلکہ اس کا حق ادا نہ کرو گے تو یہ تمہاری ہلاکت اور بربادی کا سبب بنے گا۔ سورہ فیل میں کعبہ مطہرہ کے حوالے سے ایک واقعے کا تذکرہ ہے کہ یمن کا ایک حکمران ابرہہ، اس نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان بیت اللہ کا بہت احترام کرتے ہیں اور دور دراز سے بیت اللہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے بھی اپنے ہاں ایک گھر بنا کر لوگوں کو کہا کہ تم اس گھر کی طرف اس طرح آیا کرو جس طرح بیت اللہ کی طرف جاتے ہو، تاکہ لوگوں کا رجوع بیت اللہ کی بجائے اس کے اس خود ساختہ گھر کی طرف ہو جائے۔ جب لوگوں کا رجوع نہیں ہوا تو اس نے بیت اللہ سے بغض کھاتے ہوئے یہ طے کیا کہ اس بیت اللہ کو میں نے گرا دینا ہے۔ اس کے لیے اس نے ایک طویل پلاننگ کی اور یمن سے مکہ مکرمہ تک راستے بنوائے، اور پھر ان راستوں سے ہوتا ہوا ہاتھیوں کا لشکر لے کر بیت اللہ پر حملہ آور ہوا۔ جب وہ بیت اللہ کے قریب پہنچا، عرفات سے آگے بڑھا، تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل پرندے کی چونچوں میں کچھ ایسے پتھر دیے جو ان پرندوں نے اس لشکر پر گرائے، اور ان کے ہاتھی بھس ہو کر رہ گئے، اور اس کو واپس جانا پڑا ناکام و نامراد ہو کر، اور وہ وہاں جا کر خاسر و خسران میں مبتلا ہو کر ہلاک ہوا۔ یہ تھا ابرہہ کے اس واقعے کا تذکرہ۔ یہ سال عام الفیل یعنی ہاتھیوں والے
سال کے نام سے مشہور ہے۔ دور حاضر میں مغرب کے پروردہ ایک شخص غامدی نے اسلامی تعلیمات کو بگاڑ کر پیش کرنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ اس نے اپنی کتاب بیان کی جلد 4 صفحہ 35 اور 36 میں اس واقعے کو بھی بگاڑ کر پیش کیا، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ قریش مکہ ابرہہ کے لشکر کا آمنا سامنا تو نہیں کر سکے، لیکن پہاڑوں پر چڑھ گئے، اور پہاڑوں پر چڑھ کر انہوں نے ابرہہ کے لشکر پر سنگ باری کی، اور ان کے ان پتھروں کے پھینکنے کی وجہ سے ابرہہ کو شکست ہوئی۔ اس کے اس من گھڑت موقف کا کوئی تذکرہ نہ قرآن میں ہے، نہ کہیں تفسیر میں ہے، اور نہ کہیں حدیث میں ہے۔ یہ اس کا استشراقی، الہادی اور من گھڑت موقف ہے جو وہ اسلام اور قرآن کی طرف منسوب کر کے اسلامی اور قرآنی تعلیمات کو بگاڑ کر امت مسلمہ کے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تعجب ہے کہ پھر بھی بعض چینلز اور بعض اینکر اس کی ان قرآن مخالف تعلیمات کو، اس کی ان الہادی اور استشراقی تعلیمات کو، اس کے اس مغربی تصور اسلام کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے لوگوں کی گمراہی کا سبب بن رہے ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ سورہ قریش مکی ہے، 4 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد مکہ مکرمہ میں نہ تو زراعت ہے نہ ہی باغات ہیں، لیکن ان لوگوں کا روزگار تجارت کی وجہ سے چلتا ہے، اور اس تجارت کی بنیاد پر ان کے کھانے پینے کا انتظام ہوتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں یہ شام کے علاقے میں تجارتی سفر کرتے تھے، اور سردیوں کے علاقے میں یمن کی طرف جا کر تجارتی سفر کر کے اپنے سال بھر کی روزی کماتے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اس نے تمہیں گرمی اور سردی کی نعمت سے نوازا ہے اور تمہیں حرم کا امن نصیب کیا ہے، لہذا تمہیں چاہیے کہ اللہ کی توحید کو مان لو اور شرک سے توبہ کر لو۔ سورہ ماعون مکی ہے، 7 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں 3 صفات پر مشتمل لوگوں کو بیان کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ وہ لوگ جو یتیموں کو دھکا دیتے ہیں، جو مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلاتے اور ریاکار ہیں۔ سورہ کوثر مکی ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد زندہ نہ رہی تو کفار مکہ نے آپ کو ابتر کہا، یعنی ایسا شخص جس کے بعد اس کا تذکرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس کی نرینہ اولاد نہیں ہے جو اس کے نام کو زندہ رکھ سکے۔ تو اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو زندہ رکھنے اور زندہ رہنے کی طرف اشارہ فرمایا اور بتایا کہ یہ لوگ ابتر ہیں، ان کا نام دنیا سے مٹ جائے گا، آپ کا نام باقی رہے گا۔ اور الحمدللہ آج بھی ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی زندہ ہے، اور ان کفار کا کوئی نیک نام لیوا نہیں ہے۔ سورہ کافرون مکی ہے، 6 آیات پر مشتمل ہے۔ کفار مکہ نے ایک صلح کا پروجیکٹ پیش کیا کہ اے نبی، ہم آپ کی توحید کو اپنا کر اپنے بتوں کی عبادت سے دستبردار تو نہیں ہو سکتے، کوئی ایسی صلح کا انتظام کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے بتوں کی کچھ دن عبادت کر لیا کریں اور کچھ دن ہم آپ کے خدا کی عبادت کر لیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح اعلان کر دیا گیا کہ اے کافرو، نہ ہم تمہارے بتوں کی عبادت کرنے والے ہیں اور نہ ہی تم ہمارے اللہ کی عبادت کرنے والے ہو، لہذا تمہارا یہ پلان تمہیں
مسترد کر کے پیش کر دیا جاتا ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ سورہ نصر مدنی ہے، 3 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کی مدد سے تمہیں فتوحات حاصل ہوئی ہیں اور لوگ اسلام میں داخل ہونے لگ گئے ہیں، فوج در فوج اور جوق در جوق، لہذا فسبح بحمد ربک، اب اللہ کے حمد و ثنا بیان کرو، حمد و تسبیح بیان کرو، واستغفروا انہ کان توابا، اور استغفار کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ یہ سن کر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گریہ طاری ہو گیا، انہوں نے محسوس فرما لیا کہ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے آخرت کی طرف جانے کا تذکرہ اور اشارہ ہے۔ اس صورت میں جو الفاظ تھے فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تو ان الفاظ کے جواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک تھا کہ وہ ان الفاظ کا اکثر ورد کیا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ سورہ لہب مکی ہے، 5 آیات پر مشتمل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے مختلف قبائل کو بلا کر انہیں دعوت توحید دی تو آپ کے چچا ابو لہب نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی اور یہ گستاخانہ الفاظ کہے، تبن لکا، تم ہلاک ہو جاؤ، الہذا جمعتنا، تم نے یہ بات کرنے کے لیے ہم سب کو بلایا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے ناراضگی کا اعلان ہے کہ وہ شخص جو میرے نبی کو تبت کہہ رہا ہے، تبت یدا ابی لہب، اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ نیز اس بات کا تذکرہ ہے کہ یہ ابو لہب مالدار تھا، اس کا مال و دولت اس کے کسی کام نہیں آئے گا، اور اس کا اور اس کی بیوی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ شخص ایک ایسی مرض میں مبتلا ہو کر مرا کہ مرنے کے بعد لوگوں نے اس کو ہاتھ لگانا اور اس کو دفن کرنا بھی پسند نہیں کیا، بلکہ اس کو لکڑیوں کے ساتھ گھسیٹ کر ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر پتھر گرا دیے گئے۔ سورہ اخلاص مکی ہے، 4 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ رب العزت کی توحید کو بیان کیا گیا ہے۔ اس سورت کو ایک دفعہ پڑھنا قرآن کریم کے تیسرے حصے کے برابر پڑھنے کا ثواب ہے۔ 3 دفعہ پڑھنے سے ایک قرآن کریم کے برابر ثواب ملتا ہے۔ سورہ فلق، اس میں کچھ ایسی چیزوں کی شر سے پناہ مانگنے کی ترغیب دی گئی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، من شر ما خلق، مخلوق کی ہر قسم کی شر سے، ومن شر غاسق، اور اندھیرے میں آنے والی چیزوں کی شر سے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور پھونکے مارنے والیوں کی شر سے، جادوگرنیوں کی شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، حاسد کے حسد کی شر سے۔ سورہ ناس میں 6 آیات ہیں، اور اس میں بھی انسان و جن میں سے جو لوگ دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں وساوس پیدا کرتے ہیں، ان کی شر سے اللہ کی پناہ میں آنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہ دونوں صورتیں، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ ہمارے معمولات میں رہنی چاہیے، ہر قسم کے شیطانی اثرات سے، جنات کے خطرات سے اور روحانی بیماریوں سے۔ انہیں دن میں بار بار پڑھنے کا معمول رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور آج قرآن کریم کے آخری پارے کی ان آخری صورتوں کی تفصیل بیان کرنے کے بعد ہم اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو اپنی رضا کے مطابق صحیح تلاوت کے ساتھ، صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی ان تعلیمات پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ ساری زندگی وابستہ رکھے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے ہماری دنیا و آخرت کی نجات اور فلاح و کامیابی و کامرانی کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔